الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل عزت تکریم معزز علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں گزشتہ چند ہفتوں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے متعلق باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر یا سن کر ہم اپنی زندگی کو عملی جامہ پہناویں اس کے مطابق بناویں اللہ تبارک و تعالی ہماری سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح بنا دے ہمارا ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کر دے میں نے جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے یہ رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور گزشتہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود آپ کا دنیا میں آنا یہ پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت ہی بڑی خیر اور رحمت کا ذریعہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو
دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا گیا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت بڑی رحمت، یہ رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا کہ امت کو ہدایت کی راہ دکھلا سکے اور غلط راستوں سے بچا سکے۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے۔ میری رحمت کے مقابلے میں غصہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے، وہ عرش کے قیام پر جب اپنا ذکر کیا، اپنا جور، اپنی ذات کو جب مخلوق کے ساتھ جوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، چونکہ عرش پوری کائنات پر حاوی ہے، اللہ رب العالمین کا عرش ساری کائنات پر حاوی ہے، تو اس کے متعلق رب فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر قائم ہے۔ ایسا نہیں کہا القہار علی العرش استویٰ، ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں رحمت تپکتی ہے کہ میں آپ کو کسی بھی بہانے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ یہی چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، 100 رحمتیں، اس میں سے ایک رحمت کو زمین پر اتارا دنیا میں۔ اس ایک رحمت کے تقاضے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے، دوست دوست سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، تمام لوگ اس طریقے پر محبت کرتے ہیں۔ اور ایک رحمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اس ایک رحمت میں یہ بھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ اور ایک رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ خدا تم کو روزی دیتا ہے۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے عرش کے نیچے چھپا کے رکھی ہے۔ 99 رحمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے چھپا کے رکھی ہیں۔ کل قیامت کے دن مومن بندوں کو معمولی بہانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اب جب ایک رحمت کے تقاضے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہماری روزی بند نہیں ہوتی، بارش آسمان سے بند نہیں ہوتی، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، ایک بھائی اپنی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، ایک رحمت کا اثر یہ ہے، تو اس وقت 99 رحمتوں کا اثر کیا ہوگا کہ کسی بھی بہانہ بنا کر، کوئی بھی بہانہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ مسند ابی یعلا ایک روایت ہے جس کو مسند ابی یعلا نے روایت کی، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے ایمان کی حالت میں وہ اپنے 40 سال پورے کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کو جذام نہیں ہوتا، اس کو جنون نہیں ہوتا، اور اس کو برس نہیں ہوتا، لکوا نہیں ہوتا، اس آدمی کو پاگل پنا نہیں آتا، اور اس آدمی کو کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی۔ 40 سال کی عمر اگر وہ اسلام کی حالت میں گزار دیتا ہے تو 40 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام کہ اس کو یہ ہوتا نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ باتیں تو نظر آتی ہیں کہ 40 سال کے بعد کسی کو لقوہ ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد کوئی پاگل ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے نظروں میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس علماء نے اس روایت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد اکثر ہے، اکا دکا ہو جاوے وہ حدیث کے مخالف اور ویرودھ نہیں ہے۔ ایک دو آدمی کا یہ عالم ہو جانا یہ حدیث کے مخالف اور حدیث کے ویرودھ بات نہیں ہے، ورنہ عامتاً 40 سال کی زندگی بندہ گزار لیتا ہے تو یہ 3 بڑی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جب 50 سال کی عمر میں آدمی اپنے ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ 50 سال پورے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب کو ہلکا کر دیتے ہیں، اس کا حساب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس عمر میں ایمان کی حالت میں 60 سال کی عمر 60 پر وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا تھا تو اب اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی کی توفیق دے دیتے ہیں، اب وہ رجوع کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کی حالت میں جب 60 سال پورے کر لیتا ہے اور 70 سال اگر وہ ایمان کی حالت میں اس کے ہو جاتے ہیں، 70 کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے۔ اور اگر وہ 80 سال کی عمر اور 80 پر پہنچ جاتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں، اب اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، کیونکہ اب وہ عمر نہیں رہی کہ جس میں وہ گناہ اس سے ہو سکے۔ اگر بھول سے گناہ ہو گئے تو اب نیکیاں لکھی جائے گی، گناہ نہیں۔ اور ایمان کی حالت میں 90 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ 90 سال کی عمر میں اسلام کی حالت میں 90 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ ختم۔ اب آسمان میں اعلان ہوتا ہے زمین والوں کے لیے کہ یہ اسیر اللہ، یہ اللہ کا قیدی ہے۔ اب زمین میں یہ بندہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کے وہاں اس کا ویلیو اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ اعمال بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے جو جوانی میں کرتا تھا، تو اس کا ثواب بیٹھے بیٹھے نہ کیے بغیر اس کو مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ بندہ اگر عمر جوں گزارتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہمارے لیے قابل عبرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ایک خادم کو رکھا تھا کہ وہ یاد دلایا کرے کہ عمر تجھے مرنا ہے، تو وہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ عمر آخرت آنے والی۔ لیکن حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا آئینے میں کہ ان کے ایک بال سفید ہو چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہا اب تیری ضرورت نہیں ہے، اب مجھے آلریڈی یاد دلانے والا مل چکا ہے، اب یہ بال دیکھ کر کے میں اپنی آخرت کو یاد کیا کروں گا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے 99 رحمتیں آخرت کے لیے رکھی اس لیے کہ مومن کے چھوٹے چھوٹے بہانے ہو، اس بہانے کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے، اس کو معاف کر دے۔ یہ 99 رحمتیں اپنے پاس اس لیے باقی رکھی۔ لیکن ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بال ہمارے سفید ہو جاتے ہیں، ہماری عمر 40 50 60 سے تجاوز کر جاتی ہے، شرم کے لیے سفید بال آ جاتے ہیں، لیکن ہم اس داڑھی کو رکھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ وہ رب ایک سفید بال پر مغفرت کا ذمہ لیتا ہے، یہ رحمت ہے ہمارے لیے، اور ہماری داڑھی رکھنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، داڑھی اس کی کالی تھی، لکھا ہے کہ آپ
جب میں انتقال کر جاؤں تو اپنے بیٹوں سے کہا میری داڑھی کو سفید کر دینا، اس لیے کہ سفید بال والوں کو اللہ عذاب نہیں کرتا، شرم آتی، سفید کر دینا۔ انتقال ہو چکا اس آدمی کا، یا تو آٹے کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے ان کے بالوں کو سفید کیا گیا انتقال کے بعد۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا بلاوا ہوا، پیشی ہوئی، پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ تو اس بندے نے کہا اللہ اعمال تو کوئی تھے نہیں ایسے کہ جس سے میں مغفرت طلب کر سکوں، ایک تیری حدیث مجھ تک یہ پہنچی کہ تو سفید بال والوں کو عذاب نہیں دیتا، تو یہ ایک صورت بنا کے آ گیا، ہو سکتا ہے اس بہانے میری مغفرت ہو جائے۔ اللہ پر اتنا بہترین گمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمانی۔ میرے بھائیوں، ہم 60 سال پر پہنچ گئے، 50 سال سے تجاوز کر چکے، اب کس کو دکھلانا ہے؟ اب ہم اپنے پیروں کو قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نوجوانوں کو اجازت دیتا ہوں کہ 50 سال تک کاٹتے رہو۔ اب کس کے لیے ہم اپنی داڑھی کو سنوار رہے ہیں؟ بڑھاپا آ چکا، اچھی بھی نہیں لگتی ہم جو خوشفسی داڑھی رکھتے ہیں، تھوڑے ادھر ادھر بڑے۔ یہ تو نور ہے مومن کے چہرے کا، اس میں زینت ٹپکتی ہے، انسانیت ٹپکتی ہے، مردان کی ٹپکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ روایت میں نے بیان کی مسند ابی یعلا کی، کہ جس میں 60 سال کے بعد بندے کے لیے تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، قرآن کریم سورہ فاطر کی آیت کریمہ، جس میں تفسیر ابن کثیر، معرف القرآن اور الگ الگ تفسیروں میں اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک وغیرہ حضرات سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی گئی کہ جس میں تم عبرت حاصل کر سکو، اللہ کو پہچان سکو، اس کی وحدانیت کو قبول کر سکو؟ اتنی عمر آپ کو نہیں ملی تھی۔ تو اس سے مراد ایک روایت میں تو 40 سال لکھے ہیں، اور صحیح احادیث میں جس پر تمام کا اتفاق ہے، زیادہ تر علماء اور محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بندہ 60 سال پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ 60 سال پر اس کی حجت تمام ہو جاتی ہے، وہ سارے دنیا کے تجربوں سے نکل جاتا ہے، اب وہ اپنے بہانوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا 60 سال کی جو مدت ہے وہ ہماری عبرت کے لیے بہت کافی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نبی بنا کر دیے۔ اب اس کے تقاضے پر نبی جو آتے ہیں وہ بھی رحمت بن کر کے آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے مخلوق کا جوڑ بھی رحمان اور رحیم سے رکھا، اور پہلی وحی کا نزول بھی اپنے نام سے ذکر کیا کہ وہاں پر غضب کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ؟ تو پھر سزاؤں کا کیا مطلب کہ اسلام میں اگر کوئی چوری کرتا ہے، اسلامی حکومت میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ ان حدود کا کیا مطلب؟ یہ تو سزا ہے، اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالنے کا، تو یہ تو سزا ہے، یہ تو غضب تپک رہا ہے، یہاں پر رحمت نظر نہیں آتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ رحمت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان حدود کو نازل کر کے رحمت کی طرف اور جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے ان چیزوں کے ذریعے۔ اگر کوئی سزا نہ ہوتی تو آدمی گناہوں میں پڑا رہتا اور وہ آدمی جہنم کے لائق بن جاتا اور جہنم کا مستحق بن جاتا۔ ایک ڈاکٹر ہے، مسلم ڈاکٹر، جس سے ایک مولانا کی اور ہماری ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران مسلم ڈاکٹر کے جو الفاظ ہیں وہ میرے اور ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے۔
تو اس نے کہا آپ لوگ مولانا لوگ ہیں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سب لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کافر، مسلمان، سکھ، عیسائی، تو آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور آپ اپنے ہی مذہب کو سچا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا، عیسائی کہتا ہے ہمارا مذہب سچا، تو آپ اتنا وزن مسلمان کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ اس سے تو انسانیت کا خطرہ ہے، آپسی جھگڑے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، مریں گے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو بہترین جواب جو دیا وہ مولانا نے وہ یہ کہ اگر آپ ایک دکان پر دودھ لینے کے لیے گئے، آپ کو وہ دودھ ملا 70 روپے لیٹر، وہ دودھ لے کر کے آپ گھر آ گئے، آپ نے چائے بنائی، بہترین پی لیا، کہا کہ یہ اوریجنل دودھ ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی بیچتا ہے دودھ دوسرا بھی، لیکن وہاں پر ملاوٹ نظر آئی کہ اس دودھ میں کوئی ملاوٹ ہے، تو اگر وہ آدمی کو میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا آدمی وہاں دودھ لینے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ میرا دوست ہے، حقیقی اور سچا دوست ہے، یا میرا بھائی ہے، یا میرا گھر کا آدمی ہے، تو میں اس کو اتنی اطلاع کروں گا کہ نہیں کروں گا کہ وہاں جانا، یہاں مت جانا، اس لیے کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے اور وہ اوریجنل ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی پانی اس نے ملایا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تو کہا کہ ہم مسلمان لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ صحیح رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہی سچا مذہب ہے، دوسری تمام جگہوں پر آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی، وہی اللہ ہے جس واحد تنہا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ یہ محبت کا تقاضا اور رحمت کا تقاضا تو یہ ہے، یہ بتلانا ہے۔ اگر میرا بیٹا جاوے کھڈے میں گر جاوے، میں اس کو پکڑ کے ماروں، پیٹوں، اگر شراب پیوے تو ماروں، پستول پیوے تو میں اس کو ماروں، تو یہ رحمت ہے، یہ غضب نہیں ہے۔ تو یہ تو امت کے ساتھ اس امت محمدیہ کا جو تعلق ہے وہ اس اعتبار سے رحمت کا ہے، غضب کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی ان کے ساتھ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ جو ہوتے ہیں وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کفار سے دشمنی کا کیا مطلب؟ کفار سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکے ہوں گے تو کھانا کھلا دیں گے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے کوئی دشمنی نہیں، ان کے کفر سے دشمنی، ذات سے کوئی دشمنی نہیں، وہ میرا بھی بھائی ہے، ہر ایک کا بھائی ہے، پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پوری مخلوق، الخلق عیال اللہ، سب اللہ کا کنبہ ہے، اس سے تو کوئی نفرت نہیں، لیکن جو کفر اللہ کا انکار کرتا ہے اس سے عداوت۔ اشداء علی الکفار کا یہ مطلب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس امت میں نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، جو ہر وقت ہم خطبے میں سنتے ہیں، حضرت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے نکلتے تھے ابو بکر، تو بچے ان کے پیچھے ہو جاتے تھے، ابو ابو کہہ کر کے پکارتے، چچا چچا کہہ کرتے پکارتے، اور بچے ان کے کندھوں پر لٹک جاتے، ابو بکر ابا چچا، ابا چچا۔ یہ ارحم امتی ابو بکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت کا نظام چلایا اپنی رحمت سے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتن، یہ رحمت، پھر وہ رحمت صحابہ پر منتقل ہوئی تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر وہ رحمت سب سے پہلے خلیفہ اس امت کے تو وہ آئے تو ارحم امتی بامتی ابو بکر، پھر چلتا رہا یہ رحمت کا تقاضا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی مومن بندہ ایک دوسرے سے محبت کرتا رہے گا وہ میرے عرش کے نیچے جگہ پالے گا۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں اس عنوان کے تحت، انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیث مسند ابی یعلا کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی کہ 40 سال کی عمر میں بندے پر
یہ 3 بیماریاں نہیں ہوتی، اس کے بعد 50 سال کی عمر میں حساب ہلکا کر دیا جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، 70 سال کی عمر میں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، 80 سال کی عمر میں نیکیاں لکھی جاتی، گناہ نہیں لکھے جاتے، اور 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نامہ اعمال سے ختم کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی جب رحمت ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ دن بدن جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو پیسوں کے نشوں میں آ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، رجوع الی اللہ کریں، اپنے رب